جس زمانے میں قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں ارشاد ہوا، گویا جو کچھ ارشاد ہوا وہ پیشگوئی کی حیثیت رکھتا ہے، اور فرمایا گیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق۔ خداوند فرماتا ہے کہ ہم ان کو عنقریب یعنی آگے چل کر دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس کائنات کی ظاہر میں اور ان کے نفوس میں، اور یہاں تک دکھاتے رہیں گے کہ وہ کہنے لگیں گے کہ وہ خدا برحق ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے جو روحانی مشاہدے کے درجے پر نہیں ہیں یا جو انکار کرتے ہیں، تو ان کو مستقبل میں نشانیاں یا معجزات بتانے کے لیے فرمایا یہ معجزات یا کی نشانیاں پہلے کائنات میں دکھائی دیں گے اور پھر ان کے اپنے نفوس میں یعنی ان کی ذات میں۔ اور اسی طرح جس حدیث کے بارے میں سوال اٹھا تھا وہ حدیث یہ ہے، ان اللہ اسس دینہ علی امثال خلقہ لیستدل بخلقہ علی دینہ وبدینہ علی وحدانیت۔ بے شک خدا نے اپنے دین کی بنیاد اپنی مخلوق پر رکھی، یا کہ اپنی مخلوق کی طرح دین کی بنیاد رکھی تاکہ مخلوق سے دین کی مثال لی جائے اور دین سے اس کی توحید کی مثال لی جائے۔ اب توحید کے لیے کوئی مثال ہے تو وہ دین میں ہے، اور دین کے لیے کوئی مثال ہے تو اس دنیا ظاہر کی خلقت میں ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن جو دین ہے، کائنات جو خدا کی کھلی کتاب ہے، نفس انسانی جو خدا کی روحانی کتاب ہے، تو خدا کی ان تین کتابوں میں خدا کی آیات پائی جاتی ہیں جتنی بھی ہیں۔ اب یہ بات تو ناممکن ہے خدا کی اس ظاہر کتاب میں یعنی قرآن میں کچھ اور ہو، اور خدا کی عملی اور کھلی کتاب میں جو کائنات ہے اس میں کچھ اور ہو، اور خدا کی پوشیدہ اور روحانی کتاب جو انسان کی ذات ہے اس میں کچھ اور ہو۔ یہ تو ناممکن بات ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ ان تینوں کتابوں کے درمیان ہم آہنگی اور یکجہتی پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بھولیے نہیں کہ خدا کی تین کتابیں ہیں۔ ایک قرآن ہے جس میں سب آسمانی کتابیں جمع ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یاسوع ہے، تو وہ کاغذ پر ہے۔ دوسری کتاب کائنات ہے، یہ کھلی ہے اور ایکشن میں ہے، حرکت میں ہے اور ظاہر ہے، یہ اپنے آپ کو پڑھتی ہے۔ ایک وہ کتاب ہے جسے کتاب نفس کہا جاتا ہے، یا کتاب روح کہا جاتا ہے، یا کتاب روحانیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین کتابیں ہیں، اور ان کے آپس میں کلی طور پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یعنی ان کا قانون، ان کا اصول اور ان کا طریقہ کار ایک ساتھ ہے۔ اب قرآن میں جس غور و فکر کا ذکر آیا ہے اس کا تعلق ان تین کتابوں سے، قرآن سے بھی ہے، صفائی کائنات سے بھی ہے، اور کتاب نفس سے۔ اس لیے
کہا گیا کہ ان آفاق و انفس اور خدا کی آخری کتاب میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اسی میں اور انہی آیات میں غور کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب جو ایک آیت اور ایک حدیث کے بارے میں کیا تھا۔ تو اور فکر آیات میں ہے، اور آیات کے 3 مقام ہیں: قرآن مقدس، کائنات اور انسان کی ذات۔ اب اگر یہاں ترتیب کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے کہ پہلے کس مقام کی طرف توجہ دینی چاہیے، تو وہ بھی عرض کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو لینا چاہیے، پھر اپنی ذات کو، اور اس کے بعد کائنات کو۔ یا یہ ہے کہ یہ کام یکوہ کیا جائے، کیونکہ یہ 3 کتابیں ہیں اور حقیقت میں ایک ہی کتاب کی حیثیت رکھتی ہیں، تو اس لیے کچھ قرآن میں اور کچھ اپنی ذات میں اور کچھ اس کائنات میں اور کیا جائے۔ اسلام کے قوانین میں سے ایک قانونی شہادت ہے، یعنی گواہی کا اصول، یا کہ گواہی کا ضابطہ۔ تو اس کے بارے میں اکثر معاملات میں 2 شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 معتبر شہادتیں چاہیے کسی واقعہ کی درستی کے لیے، یا کسی واقعہ کے ثبوت کے طور پر 2 شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی ہر آیت اور قرآن کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور اس میں ذرا بھی شک نہیں، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کسی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں، تو آپ کو 2 شہادتوں سے تصدیق کرنی ہوگی۔ یعنی قرآن کی کوئی حقیقت اور جیسی ہے، اگر آپ نے اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا ہے، تو اس حقیقت کا ثبوت ایک تو کائنات سے ملے گا اور ایک آپ کی اپنی ذات سے ملے گا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ خدا کی رسی مسلسل ہے اور اٹوٹ ہے، وہ ہمیشہ دنیا میں پائی جاتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ خدا کا جو نور ہے وہ کبھی بجھتا نہیں ہے اور دنیا میں ہمیشہ حی و حاضر ہے۔ اب اس نور خدا سے ہم امام کی ذات کو مراد لیتے ہیں۔ ہم اس کی شہادت کائنات سے لینا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذات سے بھی لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں جو نور ہے، جس کا ذکر قرآن میں نور کے مضمون میں پایا جاتا ہے، تو دین میں جو نور ہے اس کی مثال کائنات میں کیا ہے، اس کی شہادت اس دنیائی ظاہر میں کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہے، ٹھیک؟ تو صحیح ہے کہ جس طرح قرآن نے کہا کہ نور خدا ایک زندہ حقیقت ہے، وہ کبھی بجھتا نہیں ہے، تو ہم نے کائنات میں دیکھا کہ واقعاً اس کائنات کے اندر بھی جو نور ہے وہ بھی ہمیشہ دنیا میں موجود ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ
وہ غائب ہو اور مدتوں کے لیے اور عرصے کے لیے دنیا سے غائب ہے۔ تو ایک شہادت ہم کو یہاں اس کائنات سے ملی، صحیح ہے۔ اب ہم دوسری شہادت کے لیے اپنی ذات میں دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات میں وہ کون سی چیز ہے جس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اتنی اہمیت جتنی کی اس کائنات میں سورج کو حاصل ہے اور جتنی کی دین میں نور کو حاصل ہے۔ تو ہم اپنی ذات کے اندر عقل کو پاتے ہیں جو وہ ایک نور کی طرح ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ عقل کو بھی ہمیشہ قائم رہنا چاہیے کہ اگر انسان کی ذات کے اندر سے عقل غائب ہو جائے تو ہستی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے اور آدمی پاگل ہو جائے، دیوانہ بن جائے، پھر اس کی زندگی جو ہے مٹی کے برابر بن جائے گی۔ تو ٹھیک ہے کہ قرآن نے جو کہا کہ نور خدا ہمیشہ قائم و قائم ہے، اور جس سے اسماعیلیوں نے امام کو مراد لیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی شہادت کائنات سے بھی ملتی ہے اور انسان کی ذات سے بھی ملتی ہے۔ کائنات سے اس طرح ملتی ہے کہ جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ دنیا سے غائب نہیں ہو سکتی ہے۔ جو سب سے بڑی طاقت ہے، روشنی کی طاقت ہے، جو قوتوں کا سر چشمہ ہے، کہ اگر وہ غائب ہو جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور اس طرح انسان کی شخصیت میں بھی ہم نے دیکھا جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ عقل ہے، تو اس کو لازمی طور پر انسان کے اندر ہمیشہ کے لیے جتنے عرصے تک انسان کی زندگی ہے اور جو عمر ہے اس کے لیے، یعنی عمر بھر کے لیے اور زندگی بھر کے لیے اس قوت کو قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے یہ اصول اور یہ قانون دیکھا کہ ہر قرآنی حقیقت کے لیے دو شہادتیں چاہیے۔ تو پھر کوئی مومن یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو کچھ وہ سمجھ رہا ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ خدا نے قرآن، کائنات اور نفس انسانی ایک ہی قانون کے موافق بنایا ہے، تاکہ کوئی دانشمند قرآن کی کسی بات کی شہادت کائنات سے بھی دے اور انسان کی اپنی ذات سے بھی لے، اور ان دو شہادتوں کے بعد، دو گواہیوں کے بعد جو ہے اس کو تسلی ہونی چاہیے کہ اس نے جو کچھ معنی کیے ہیں یا جیسا ترجمہ کیا ہے یا جیسی تعویل ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ہے قانون شہادت قرآنی حقائق کے سلسلے میں۔ اور اس سلسلے میں ایک آیت بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت میں اسی قانون کا ذکر ہے کہ خدائی جلیل جبار کہتا ہے کہ اس نے ہر حقیقت کی شہادت انسانی نفس سے بھی اور کائنات سے بھی کی ہے۔ تو ایک تو آسمانی کتاب ہے اور وہ دو کتابیں جو ہیں وہ شہادت کے لیے، اور اسی میں ہم آہنگی کی بات بھی ہوئی اور ان کے آپس میں یعنی یکجہتی بھی ہوئی۔ تو ہوشمند انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کائنات کی اور نفس انسان کی کیا اہمیت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اصولی معرفت کے سلسلے میں اپنی روح کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی روح کو دیکھ سکتا ہے اور روح کی حقیقتوں کا مطالعہ کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ
ایسے شخص کو قرآن کی حکمت، اس کی حقیقت اور تعویل آنے لگے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ تعویل جو ہے وہ دو درجوں میں ہے۔ ایک تعویل جو ہے وہ کتابی تعویل ہے، اور ایک تعویل جو ہے وہ عملی ہے، پریکٹیکل ہے۔ کتابی تعویل سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنے پاک مذہب کی اعلیٰ کتابوں میں جو لکھی ہوئی تعویل پڑھتے ہیں وہ کتابی تعویل ہے، اور انشاءاللہ آپ آگے چل کر روحانیت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہو جائیں گے، اور بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی تعویلات کو روحانیت کے مقام پر دیکھنے لگیں گے، ان کا مشاہدہ کریں گے، تو یہ عملی تعویل ہے۔ اور اسی معنی میں کتابی تعویل سے عملی تعویل جو ہے اعلیٰ ہے۔ ایک کو انڈائریکٹ کہنا اور دوسری کو ڈائریکٹ کہنا۔ انڈائریکٹ جو ہے وہ کتابی تعویل ہے، اس کو عربی میں بالواسطہ کہتے ہیں، کسی چیز کے توسط سے، اور دوسری جو ڈائریکٹ ہے اس کو بلا واسطہ کہنا، وہ براہ راست ہے۔ تو پھر اس وقت آپ کائنات کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ اسٹڈی کر سکیں گے۔ اس سے کائنات کو حسن و خوبی سے اسٹڈی کر سکیں گے، اور قرآن کی حقیقتوں کو بھی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآن کی حقیقتوں کو سمجھنا جو ہے کتنی مشکل چیز ہے، اور قرآن روایات سے نہیں بلکہ براہ راست اپنی ذات میں جانے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اگر کتابی علم اعلیٰ ہے اور بزرگان دین کی کتابیں ہیں اور جن کو امام سے علم ملتا ہے اور ایسا علم ہے، تو آپ کے لیے یہ علم الیقین کا درجہ رکھتا ہے۔ علم الیقین اور حق الیقین میں ایک طرح سے فرق نہیں ہے، اور ایک طرح سے فرق ہے۔ فرق نہیں ہے کس طرح کہ اگر کسی پیر نے یا کسی بزرگ نے روحانیت کی باتیں بڑی عمدگی سے لکھی ہیں تو وہ عین الیقین کی باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں فرق اس معنی میں ہے کہ جس نے اپنے دل کی آنکھ سے چیزیں دیکھی ہیں اور ان مشاہدات کو تحریر میں لایا ہے، تو اس نے وہ چیزیں روحانیت کے مقام پر دیکھی، آپ نے نہیں دیکھی۔ یہ فرق ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے فرق نہیں۔ دوسری مثال، کسی کارخانے میں کوئی چیز بنتی ہے، کانچ کی چیزیں بنتی ہیں یا لوہے کی چیزیں بنتی ہیں، تو جس نے کارخانے میں جا کر دیکھا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو باٹلی ہے اب سفید ہے یا سبز ہے یا کالا ہے، لیکن کارخانے میں باٹلی بنتے ہوئے جس نے دیکھا ہے اس نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ یہ بالکل سرخ آگ تھی۔ اسی طرح علم الیقین کی باتیں جو آپ کے سامنے ہیں اور جس نے دیکھی ہیں مقامی روحانیت پر، وہاں یہ باتیں بولتی تھی، زندہ اور روشنی سے بھرپور تھی۔ آگ کی بھٹی سے کسی لوہے
کی چیز کو آپ نے نکالا تو چیز وہی ہے، سائز وہی ہے، شکل وہی ہے، پر تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ چیز جو ہے ٹھنڈی پڑ گئی اور چوٹھی نہیں رہی، مگر شکل وہی ہے، چیز وہی ہے، مقصد وہی ہے، کام۔ تو دین کی جو اعلیٰ کتابیں ہیں اس میں عین الیقین کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ اس میں حرکت نہیں ہے، آواز نہیں ہے، کیونکہ وہ تحریر کی شکل نہیں، تو عین الیقین کے مقام پر وہ باتیں زندہ تھیں۔ تیسری مثال ایک مچھلی ہے جو حلال ہے، کھانے کی چیز ہے۔ جو لوگ مچھلیوں کو دریا سے حاصل کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں کس طرح پانی میں حرکت کرتی ہیں، تیرتی ہیں، دوڑتی ہیں، کھیلتی ہیں، اور پانی سے نکالنے کے بعد وہ کھانے کے قابل تو ہیں مگر ان میں حرکت نہیں۔ تو یہ مثال ہے اور یہ فرق ہے عین الیقین اور علم الیقین کے درمیان۔ اس علم الیقین کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں علم الیقین ہے تو اس کی بہت اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور فکر کے لیے یہی علم الیقین کام آتا ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص علمی فکر کرنے کے لیے کوشش کرے جس کی عقل، جس کا دماغ علم میں پروردہ نہیں ہے، علم میں پلا ہوا نہیں ہے، تو وہ فکر کر کے کیا نتیجہ حاصل کرے گا؟ اس کو کچھ نہیں ملے گا فکر سے، اس کے نتائج سب غلط ہو جائیں گے۔ لہذا فکر کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے اور فکر کے لیے صحیح عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے سوال سے متعلق باتیں ہیں